رب کریم اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، ہمارے اوپر کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ رب کریم اس وقت پوری امت مسلمہ پریشان حال ہیں۔ اس آکاش کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر سب کے سب ننگے سر کھڑے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ رب کریم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے قبیلہ طی کی ایک بچی ننگی سر لائی جاتی ہے، آپ کو ننگا سر رہنا دیکھا نہیں جاتا۔ آپ نے اپنے بدن پر صرف ایک پیرہن مبارک پہن رکھا تھا، آپ ننگے ہو جاتے ہیں اور اس بچی کے سر کو اپنے پیرہن سے چھپا لیتے ہیں۔ رب کریم وہ تو کریم تھے، آپ کریموں کے کریم ہیں، آپ کریموں کے کریم ہیں۔ رب کریم آپ ہمارے اوپر پوری امت مسلمہ کے سروں پر رحمت کی چادر ڈال دیجئے۔ رب کریم رحمت کی چادر ڈال دیجئے۔ رب کریم ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے جا کر کہنے لگے ہمارے پاس پیسہ تو پورا نہیں ہے مگر ہم غلہ پورا لینا چاہتے ہیں۔ رب کریم وہ کریم تھے، انہوں نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی دار و گیر نہیں ہے۔ یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اپنے اعتبار سے قتل کر ڈالا تھا، مگر انہوں نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی دار و گیر نہیں ہے۔ رب کریم آج حاضرین کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ ہمارے پاس بھی عمل کا ذخیرہ نہیں ہے مگر آپ سے ہم محبت چاہتے ہیں، ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ رب کریم آپ تو کریموں کے کریم ہیں، ایک مرتبہ حاضرین کے لیے لا تثریب علیکم اليوم فرما دیجئے۔ رب کریم یہ ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں سے اپنے پیروں سے چل کر آئی ہیں، یہ یہی کر سکتی تھیں، وہ آ گئی ہیں، ان کو معلوم ہوا ایک تیرا کوئی بندہ آ رہا ہے، وہ دعا کرے گا، وہ آمین کہیں گی۔ رب کریم ان عورتوں پر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، ایک مرتبہ اعلان کر کے کہہ دیجئے اے میری بندیوں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی دار و گیر نہیں ہے، آج جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ایک مرتبہ اعلان کر دیجئے۔ رب کریم ہمارا حال اس معصوم سے بچے کی طرح ہے جو بچہ اپنے کپڑے کو غلاظت میں لت پت کر لیتا ہے، باہر نکلتا ہے، لوگ اس کو دھتکارتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں، دھکا دے کر کہتے ہیں کہ دھکا دے کر چلا جا، تیرے کپڑے میں بدبو پیدا ہو رہی ہے، تیرے کپڑے میں غلاظت ہے، پاخانہ لگا ہوا ہے، چلا جا۔ وہ بچہ ہے رونے لگتا ہے، ماں کی طرف دوڑتا ہے، جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں کی طرف دوڑتا ہے، جب تیرے بندے پریشان ہوتے ہیں تیری طرف دوڑتے ہیں۔ وہ بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہوا گیا اور رونے لگا، ماں سے فریاد کرنے لگا، تڑپ تڑپ کر کے ماں کو آواز دینے لگا امی امی امی، ماں امی ساری دنیا نے مجھے دھکا دے دیا، امی کوئی پیار نہیں کرتا، امی آپ مت دھکا دینا، امی آپ مت دھکا دینا، امی ایک محبت کی نگاہ سے دیکھ لو، امی امی ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ لو، امی امی سب نے دھکا دے دیا، آپ دھکا مت دینا، امی دیکھو تو صحیح، محبت بھری نگاہ سے دیکھ لو۔ امی کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، وہ دوڑتی ہے، اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، چمکارتی ہے، بوسہ لیتی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے یہ بچہ گندا ہے، اس کے کپڑے میں پخانہ لگا ہوا ہے، مگر ان کی ممتا ان کو مجبور کرتی ہے، وہ گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگتی ہے۔ رب کریم ایسا لگتا ہے ہمارے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے ساری دنیا نے ہمیں دھکا دے دیا، اللہ ساری دنیا نے دھکا دے دیا، اللہ کوئی پیار نہیں کرتا، اللہ ساری دنیا نے دھکا دے دیا، کوئی پیار نہیں کرتا، اللہ آپ ہی پیار کر لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی گود میں اٹھا لیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ کرم کر دیجئے نا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آپ سے مانگ رہی ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ان
عورتوں نے ہماری ماؤں بہنوں نے توبے کلمات پڑھے ہیں، اے اللہ ان کی توبہ قبول کر لیجئے نا، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ایسا لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہو گئے اور آپ نے ہمیں ویرانی میں چھوڑ دیا۔ اے اللہ اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا والے پرندوں کو پکڑتے ہیں، پہلے مارتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور پھر آگ پر بھون کر کھاتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح ناراض رہے آپ ہمیں زندہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے۔ اللہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، یہ پورا مجمع آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجئے، مقروض کی قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان مہیا فرما دیجئے۔ اے اللہ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد نافرمان ہیں، اے اللہ ان کی زبان سے کبھی کبھی نکل پڑتا ہے کاش ہماری کوشش ایسی اولاد جنم نہ لی ہوتی۔ رب کریم ان کے اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو نیک بنا دیجئے، اے اللہ نیک بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ جن گھروں میں بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہوئی ہیں ان کا رشتہ رکا ہوا ہے، ان کے والدین پوری رات تڑپتے ہیں، اپنی بچی کی ڈھلتی جوانی ان کو دیکھی نہیں جاتی، رب کریم ایسے والدین پر ترس کھا لیجئے، اس بچی کے لیے رشتے کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ رشتے کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جن گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، دونوں پریشان ہیں، اے اللہ میاں بیوی محبت پیدا فرما دیجئے، ایسی محبت جیسی محبت آدم و حوا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اماں خدیجہ، اماں عائشہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان پیدا فرمائی۔ رب کریم میاں بیوی کو محبت میں شیر و شکر بنا دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ غلط قسم کے مقدمات میں ماخوذ ہیں، اے اللہ مقدمات سے بری فرما دیجئے۔ ہمارے نوجوان جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، سب کے گھروں میں عیدیں آتی ہیں، ان کے والدین عیدوں سے محروم رہتے ہیں، سب خوشیاں مناتے ہیں مگر وہ غمزدہ ہیں، اے اللہ ان کے بچوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو کاروباری نقصان اٹھا رہے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار کو منافع سے بدل دیجئے، اے اللہ ان کے خسارے کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو معاشی پریشانی مبتلا ہیں ان کو حلال معاش نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حلال معاش نصیب فرما دیجئے، حرام سے بچا لیجئے، حرام کاری سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم خوب جانتے ہیں حرام مال جہاں جاتا ہے وہ فساد برپا کر دیتا ہے، اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لیجئے۔ اے اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی، اے اللہ ہم داڑھی سفید کر بیٹھے، دل سیاہ کر بیٹھے، رب کریم ہمیں نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی؟ اے اللہ اے پیارے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور نصیب فرما دیجئے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیجئے، ذکر و شکر والی زبان نصیب فرما دیجئے، اطاعت والا جسم نصیب فرما دیجئے، محبت والا دل نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ آخری پہر کے اندر مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی